बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, महिंदर बूंदी का बयान गुज़श्ता रोज भारतीय वज़ीर आज़म का बयान उनके लिए मुसीबत का बायस बन गया। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का खाई महिंदर बूंदी भारतीय वज़ीर आज़म अपने हवास खो बैठा। इसे कहते हैं रस्सी जल गई, बल नहीं गया। भारतीय मीडिया के निश्चर जो नरेंद्र मोदी के माथे पर लग रहे थे, अभी पाकिस्तान की तरफ से भारत में किए गए अटैक पर, जो अभी कार्रवाई पर भारतीय इंटेलिजेंस सिस्टम फेल, असला डिपो तबाह, गिरिडीह स्टेशन उड़ गया और भारत में खौफो हरास फैल गया। भारत ने सीज फायर तो कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अगले दिन ही अपनी ही कौम को वर्गलाना शुरू कर दिया कि हमें बाजी नजर में वो कहना चाह रहे थे कि एटमी जंग के खतरे से हमने सीज फायर किया। ये क्यों कहा उन्होंने, इसकी तफसीलात बताएंगे। दूसरी तरफ DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने जो नैरेटिव पैदा किया है, उससे पाकिस्तान के हौसले को, जद्दोजहद को तक़वियत मिली है और मजबूत हुआ है। ना इसके इस बयान से जो सोशल मीडिया का आजकल दौर है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तरीके इंसाफ में फासले कम होंगे। इसलिए मुस्लिम लीग को तकलीफ, यानी कि पेट में मरोड़ मरोड़ समझ लो, गड़बड़ होने लग पड़ा है कि वो समझ रहे हैं कि अगर कहीं एस्टैब्लिशमेंट और तरीके इंसाफ में जो फैसले पैदा हुए थे, क्योंकि तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया है, तरीके इंसाफ के कारकुनों ने, पाकिस्तान में हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो, दुनिया भर में जब भारत के साथ जंग की बारी आई तो पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हो गए, पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए और भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि जिस पर चंद रोज कबल भारत जो पाकिस्तान मीडिया के खिलाफ जहर उगल रहा था, अब वो मोदी के खिलाफ ही जहर उगलने लग पड़ा। अगर ऐसे मौके में मुस्लिम लीग नून को खदशा है कि अगर तरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट में मामला तय हो गए तो मुस्लिम लीग की हुकूमत तो गई, वो तो क्योंकि 17 हुकूमत पर है। और ऐसे में अगर एस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान एक और कर आते हैं, तो अगर मोदी ने कल को ऐसी तकरीर की जिसमें उसने कहा कि हमें न्यूक्लियर वार से डराया गया था, तो उसके बाद तो जब इमरान खान ने उसका जवाब दिया तो फिर दुनिया में राइटर हो, BBC हो, CNN हो, अल जजीरा हो, दुनिया का कोई भी टीवी हो, उसकी शायद सुर्खियों में इमरान खान नजर आएगा। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कुछ तोड़ मोड़ के बयान पेश करना शुरू कर दिए। और ये बयान अब मुस्लिम लीग घबरा रही है कि अगर नवाज शरीफ के खामोशी से मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो अमेरिका को रिक्वेस्ट करके अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को और अमेरिकन CIA वाइस प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान हम पे न्यूक्लियर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि कर सकता है, हमारे सीज फायर करके हमें बचाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पर उन्होंने 3 अटैक किए, तीनों उनका हदफ कामयाब नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने जब पलट कर जवाब दिया 7-10 मई को, तो भारत के तोते उड़ गए। भारत पाकिस्तान के मजाइल, भारत के उन मकामात पर, उन एयर बेस पर, भारतीय एयर बेस पर, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम पर, असला डिपो पर, ग्रिड स्टेशन पर, उनकी मिलिट्री तसनीबात पर, यहां तक कि S-400 सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। इस हालात में मोदी जो अपने आप को एक जिन देव हाथी जाहिर कर रहा था, पाकिस्तान के सामने चूटी जाहिर हुआ। और पाकिस्तान भारत का मीडिया ने जब सीज फायर किया और ये मुतफिका हुआ कि दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, उस पर जब नरेंद्र मोदी पर लान तान हुई, उनके मीडिया ने उनको आड़े हाथों लिया। उनके साथियों ने कहा मोदी ने हमारे साथ गलत बयानी की है, चीट किया, हमें धोखा दिया है, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए, बाहर इलेक्शन में अपना रास्ता रोकने के लिए। तो उस पर नाज़रीन, मोदी के लिए यह बयान भी उसके गले की हड्डी बन गया। और अब उसी की हमायत याफ्ता सियासी जमात शिवा सेना
جو اس کی حمایت یافتہ ہے، الیکشن میں جس کے اتحاد سے حکومت بنائی ہے، انہوں نے کہا مودی آپ ایک جھوٹے آدمی ہو، آپ نے بھارت کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے، پاکستان نے ہمیں چن چن کر ہمیں ایسی ایسی جگہ سے مارا ہے کہ ہم کسی کو زخم بھی نہیں دکھا سکتے۔ شیوا سینا نے نریندر مودی سے فوری طور پر استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ناظرین، ابھی بھارت کا یہ زخم نہیں ہوئے تھے کہ دوسری طرف پاکستان کے حالات ایک دم تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پاکستان کی، یعنی کہ سوشل میڈیا پر کمانڈ چاہے پاکستان میں ہو، جسے ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام دیتے تھے، چاہے اوورسیز پاکستانی ہو، اس کو عمران خان نے اتنا پاپولر کر دیا ہے، اتنے ان کے بے لوث سوشل میڈیا پر ان کے جان نثار ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ بھارت ورسز پاکستان ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے تمام ظلم و ستم ناانصافیوں کو بھول کر پاکستان کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اور عمران خان نے بھی ماضی میں کہا تھا میں ضروری نہیں، فوج ضروری ہے۔ تو سوشل میڈیا کے جو ان کے کمانڈو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے پاکستان کے نیریٹو کو دنیا میں پھیلایا، اور بھارت جو جو جھوٹ بولتا تھا ان کا میڈیا تہمتیں لگاتا تھا کہ ہم نے کراچی بندر کا تباہ کر دی ہے، لاہور بندر کا تباہ کر دی ہے، نورہاں ایئر بیس تباہ کر دیا ہے، شاہکوٹ تباہ کر دیا ہے۔ جب پاکستان کی سوشل میڈیا پر حقائق سامنے آئے گے، حقیقت کو مار ڈھنڈولا گیا، اور بھارت میں ہونے والے تمام نقصانات جس میں ان کے 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جن میں ان کے رافیل طیارے جو اربوں ڈالر کے تھے وہ اب سکریپ میں بکنے چلے گئے، ان کا S-400 جو رشیا نے دیا تھا وہ کسی کام کا نہیں رہا، اور پاکستان کے میزائلوں نے وہاں جا کر ہٹ کیا جہاں مودی کو اوئی کرنے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ ان حالات میں مسلم لیگ نون کے ہاتھ ہم پھول گئے جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے خصوصاً ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کی تمام بلا امتیاز سیاسی جماعتیں نے عوام فوج کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، جس سے پاکستان کی فوج کو تمنا ہوا۔ جنگ تو ہمیشہ فوج لڑتی ہے، ایئر فورس لڑتی ہے، نیوی لڑتی ہے، لیکن عوام کا شیلٹر ہو، عوام کی حمایت ہو، عوام کی دعائیں ہوں، عوام کی مدد ہو، اور عوام بھارت کو منہ توڑ جواب دیتا ہو، تو اس پر بادی النظر میں پاکستان مسلم لیگ کے چند بندوں نے مجھے آج فون کر کے کہا، انہوں نے کہا یار ایسا لگ رہا ہے کہیں عمران خان عید سے پہلے رہا تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ چند دن پہلے عباد جسے ملٹری کورٹ نے سزا دیا تھا وہ بھی ہو گیا۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں یاسمین راشد بھی بہت جلد جیل سے رہا ہونے والی ہے، عمر چیمہ، اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب یہ ساری باتیں مسلم لیگ نون کو پتہ چلی، ان کی تو سیٹیں ہی 17 ہیں، یاسمین راشد نے تو نواز شریف کو شکست دی۔ اب نواز شریف جب بھارت کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو اس نے ایک لفظ نہیں بولا مودی کے خلاف، نریندر مودی کے خلاف زبان نہیں کھولی، لیکن اگر یہی بیان جو نریندر مودی نے کیا اس پر عمران خان صرف 3 منٹ کی تقریر کرتا تو دنیا کی ہیڈ لائن، دنیا کی ٹی وی میں بریکنگ نیوز، لیڈ سپر لیڈ اخبارات میں ہوتی۔ تو مسلم لیگ نون میں یہ فکر ہے، اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو کبھی ماضی میں بات کی تو آدھا کلپ اور تم نماز کے قریب مت جاؤ، جبکہ پوری آیت ہے کہ نشے کی حالت میں چلانا شروع کر دیا۔ اب مسلم لیگ یہ کیا کہے گی کہ خواجہ آصف تو کہتا تھا تباہی کریں یہ جنرل آرمی کے، ملک تباہ کریں یہ جنرل، کارگل چھیڑے یہ 71 کی جنگ یہ چھیڑے، خواجہ آصف ہو، پرویز رشید صاحب ہو یا خود نواز شریف ہو، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے وردی ہے۔ اب یہ ساری عمر اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے۔ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سخت لفظ لیا اور گجرانوالہ میں جو نعرے لگائے۔ اگر ناظرین ایسے میں ملک میں استحکام پیدا کرنے کے لیے، یکجہتی کے لیے، کیونکہ بھارت کے عزائم سے ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے ان کو گھاؤ لگائے ہیں، زخم لگائے ہیں، جس پر ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، وہ انہیں بھول نہیں پا رہے، اور وہ دوبارہ شرارت کرے گا، کیونکہ آج ڈی جی ایم او کے جو بات چیت ہوئی ہے، پاکستان چاہتا تھا یہ مقبوضہ کشمیر کا ایشو یو این او کی قرارداد کے بعد ہمیشہ کے لیے ہوئے۔ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ جس دن پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا تو بازی پلٹ جائے گی، پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھے گی، اور پاکستان کے پائلٹوں کے نشانے کمال ہیں،
انہوں نے سوئی، جہاں تک بھارت نے سوئیاں چھپا کے رکھی تھی وہاں جا کے بم مارے۔ اب ایسے میں اگر پاکستان تحریک انصاف، جنہوں نے ملک کا ساتھ دیا، کسی ایک شخص کا ساتھ نہیں دیا، اوور صرف پاکستانی ہو، جگہ جگہ سے ایک الفاظ نکلا اور گزشتہ روز اس لیے مسلم لیگ کے مفاد پرست چند لگڑ بگڑ سرکاری ترجمان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کو تانے دیتے رہے، بھائی سیاسی جماعتوں میں اختلاف ماضی میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ازل کی دشمنی ہے۔ ذوالفقار علی کی بھٹو سے پھانسی سے لے کے کریڈٹ ضیاء الحق، نواز شریف کے روحانی پیشوا ضیاء الحق نے دیا۔ آرمی چیف کو پرویز مشرف کو گرفتار کرنے کے لیے نواز شریف نے کراچی میں رانا مقبول، جو اللہ جنت نصیب کرے سینٹر کو، ان کو بھیجا۔ قمر جوید باجوہ، فیض حمید پر انہوں نے سخت تہمتیں لگائی۔ وحید کاکڑ اور دیگر آرمی چیف سے ان کی لڑائی رہی، چیف جسٹس سے لڑائی۔ تو ناظرین، لگتا ہے پاکستان نے بھارت کو تو شکست دی اور ملک میں جو انتشار پھیل رہا ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اسی لیے آج مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ، مراعات یافتہ، فائدے لینے والے لگڑ بگڑ چمچے کچے سرکاری ترجمان، چاہے پی ٹی وی میں ہو، چاہے نیشنل میڈیا پہ ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو، ان کے طوطے اڑے ہوئے تھے کہ کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس میں ختم ہو جاتی ہے تو اس 17 سیٹوں والی حکومت تو پھر تو گئی، الیکشن نیا ہو جاتا ہے، پھر 2/3 میجورٹی سے عمران خان وزیر اعظم پاکستان، نواز شریف پھر جدے یا جدے یا لدے گئے یا برطانیہ، زرداری سب تو ویسے بیمار رہنے لگ پڑیں گے، وہ دبئی علاج کرانے چلے جائیں گے۔ نظر لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہونے کی طرف ہے۔ اسی لیے مسلم لیگ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی فتح کے لیے، پاکستان کی فوج اور فضائیہ کی، نیوی کی فتح پر نکالنے والی ریلیوں پر دہشت گردی کے مقدمے درج کر دیے گئے، کسی پر پیکا ایکٹ لگا دیا گیا، کسی کو جرم میں پکڑ لیا، صنم جاوید کو پکڑ لیا۔ علیمہ ہاں جو عمران ہاں کی بہن ہے، انہوں نے کہا ہماری جان مال فوج کے لیے، پاکستان کے لیے ہے، لیکن کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ نہ یہ حالات لگ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح بھارت کے میڈیا نے خود نریندر مودی کو آڑے ہاتھوں لیا، ان کی اپنی حمایتی جماعتیں جن سے ملیشیا سے انہوں نے لیا، تو اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے کمانڈوز جو بے لوث کروڑوں میں ہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں ہیں، یہ فاصلے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان کا امیج دنیا میں ایک خوبصورت ملک، ایک خوبصورت اتحاد، ایک خوبصورت اتفاق کی صورت میں جائے گا، جس پر بھارت دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اسے پتا ہے پاکستان کی فوج بھی مارے گی، پاکستان کی فضائی بھی مارے گی، اورنگزیب تو پھر ایئر مارشل نے مار کے تو دھواں کر دینا، نیوی بھی تیار ہے، اور پاکستان کی عوام تو ویسے ہی موت کے لیے آگے ہی تیار رہتی ہے۔ اتنی بڑی طاقت کو بھارت کو شکست دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے شاید بھارت کی ایک اہم ترین شخصیت سسٹر تھرو نے واشگاف لفظوں میں گزشتہ روز کہا ہے، مودی نے بہت بڑی غلطی کی پاکستان پر 3 حملے کر کے، انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کر کے۔ مودی بھول گیا اس نے بھارت کی قوم کو اپنے الیکشن، باہر کا الیکشن جیتنے کے لیے جھوٹ بولا اور پاکستان کا کبھی پانی بند کیا اور حملہ کرنے کی کوشش کی اور خود ہی منہ کی کھائی۔ انہوں نے کہا پاکستان اب 1971 والا پاکستان نہیں رہا، وہ بالکل مختلف ہو گیا ہے، وہ آج اس کے پاس جدید ترین ہتھیار اور پاکستان دنیا بھر کے قابل ترین پائلٹ ہیں جو بھارت کی 7 سمندر سطحوں میں چھپے ہوئے ہتھیاروں کو اور میزائلوں کو تباہ کرنے کی اہلیت، قابلیت اور جرت رکھتے ہیں۔ اور جو گھاؤ انہوں نے 10 مئی کو بھارت پر لگایا ہے وہ اتنا شدت سے اور اتنا گہرا ہے کہ نریندر مودی کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ اب اس کے بس میں بات نہیں رہی کہ اب مسلم لیگ نون کے مٹھی بھر سوشل میڈیا جو سرکاری مراد اور سرکاری وظائف پر پل رہا ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، فرانس کے رائفل طیارے کے گرافز گر گیا ہے، چائنا کا J-30C
जंगी त्यारा जिसमें PL-15 है, उस रॉकेट की डिमांड बढ़ गई है। अब चाइना की असले की दौड़ में सबसे बड़ा ताकतवर जदीद असले बनाने वाला चाइना है, और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ऐसे में इसराइल की हमायत भी भारत को इबरतनाक निशान शिकस्त से नहीं बचा सकी। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी अच्छी खबरें आने वाली हैं, और बज़ाहिर ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर इमरान खान की रिहाई हो जाती है तो टेबल पे बैठकर पाकिस्तान में अवाम की राय के मुताबिक नई हुकूमत के लिए न शफाफ इलेक्शन कराए जाएंगे, मौजूदा इलेक्शन कमीशन को घर भेजा जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन जो गैर आइनी तरीके से, ये गैर आइनी तरमीम से आइनी जज बने हैं, उनके लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक ही असूल है, इसका कोई असूल नहीं है। कब कैसे हालात बदल जाए इसका कभी पता नहीं चलता। सियासत में कल के दोस्त आज के दुश्मन, और आज के दुश्मन कल के दोस्त से खिंचती है। इसीलिए मुस्लिम लीग नून की चीखें बता रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप, सोशल मीडिया, वर्कर, कारकुन, रहनुमाओं में फासले कम हो रहे हैं, क्योंकि है तो सब एक पाकिस्तानी, और पाकिस्तान का खून एक है। सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, ये इस तरह नहीं इस तरह करना चाहिए। सियासी जमातों के भी हो सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को रे, जमात इस्लामी को रे। लिहाजा आने वाले दिन पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ इकदाम उठा रहे हैं। अगर मोदी ने इस शिकस्त के बाद जो 10 मई को पाकिस्तान ने घाव उसको लगाया, अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखा, तो याद रख लें, J-10C चाइना के बने हुए जंगी त्यारे और 17 थंडर भारत को फिर दोबारा उनके जहाज़ों को, उनके मिसाइलों को, उनकी बंदरगाहों को, उनके ऑयल डिपुओं को, उनके बेशुमार जिसमें लेटेस्ट सिस्टम है इंटरसेप्ट करके वहां तक महदूद कर देगा, और उन जहाज़ों को उड़ने की कोशिश भी नहीं रहेगी। जबकि पाकिस्तान की तरफ से उनका इलेक्ट्रिक सिस्टम भी हैक किया गया है, और मोदी इस हैक पर बैकी बैकी बातें करने लग पड़ा है, और उनके मीडिया की मोदी पर तनकीद बता रही है कि पाकिस्तान जंग जीत चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।